فاتحہ بسم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کائنات کا خالق و مالک، کائنات کو خلق کرنے والا پروردگار اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، تمام طرح کی برائیوں کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آیہ مبارکہ جو آیہ تطہیر کے نام سے مشہور ہے اور آیہ تطہیر کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، جس آیہ مبارکہ میں خالق کلام اہل بیت کی طہارت کا ذکر کر رہا ہے کہ اہل بیت طاہر ہیں اور اہل بیت پاک ہیں۔ بے شک طہارت اور پاکیزگی اسلام اس کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ اسلام اچھی نگاہ سے طہارت کو دیکھتا ہے اور پاکیزگی کو دیکھتا ہے۔ اسلام نے، مذہب نے، ہمارے دین نے ہم کو پاک اور طاہر رہنے کا حکم دیا کہ تم پاک رہو، طاہر رہو، نجاستوں سے دور رہو، برائیاں تم سے دور رہیں، تم برائیوں کے قریب نہ جاؤ۔ یہ تمام باتیں جو طہارت کے سلسلے میں ہیں وہ ہم سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم کو طاہر رہنا ہے، ہم کو پاک رہنا ہے، ہم کو برائیوں سے دور رہنا ہے، ہم کو گندگیوں سے دور رہنا ہے، ہم کو نجاستوں سے دور رہنا ہے، ہم کو برائیوں سے دور رہنا ہے، ہم کو رجس سے دور رہنا ہے، یعنی ہم ان سے دوری بنائے رہیں، ہم ان سے دور رہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے واسطے، مذہب نے ہمارے واسطے یہ انتظام کیا کہ ہم دور رہیں۔ ہم اگر نجس ہیں تو ہمیں پاکیزگی اور طہارت کا حکم دیا گیا کہ اپنے کو پاک کر لو، اپنے کو طاہر کر لو۔ لیکن کائنات عالم و آدم میں کچھ اللہ کے خاص بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کی طہارت کے واسطے، جن کی پاکیزگی کے واسطے پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے، اور یہ آیہ مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور اس بات کو بتا رہی ہے۔ اور وہ کون ہیں جن کے لیے اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ رجس سے دور رہیں گے اور رجس ان سے دور رہے گا؟ بے شک ہم سے رجس دور نہیں ہے، ہم رجس سے بھی قریب ہیں
اور رشت بھی ہم سے قریب ہے، مگر اللہ کے کچھ خاص بندے جن کے لیے قرآن نے لفظ اہل بیت استعمال کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت وہ ہیں جن سے رجس دور رہے گا، جن سے برائیاں دور رہیں گی، جن سے نجاستیں دور رہیں گی، جن سے گندگیاں دور رہیں گی، اور جو پاک رہیں گے اس طرح سے کہ جو پاک رہنے کا حق ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہیں سے ہم میں اور اہل بیت میں ایک فرق پتہ چلتا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جو نجاستوں کے قریب ہیں، برائیوں کے قریب ہیں، رجس کے قریب ہیں۔ اہل بیت وہ ہیں جن سے رجس دور ہے، برائیاں دور ہیں، نجاستیں دور ہیں، گندگیاں دور ہیں۔ ہم میں اور اہل بیت میں یہ فرق ہے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم اہل بیت کے جیسے، اہل بیت ہمارے جیسے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ہم بھی سوتے اور جاگتے ہیں، وہ بھی اور سوتے اور جاگتے تھے۔ مگر یہ کہنے سے پہلے آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی اصلیت اور ہے، ان کی اصلیت اور ہے۔ آپ کی اصلیت نجاست ہے، آپ کی اصلیت جہالت ہے، آپ کی اصلیت رجس ہے، ان کی اصلیت نورانی ہے، روحانی ہے، طہارت ہے۔ دونوں میں فرق ہے عزیزان گرامی، ہم میں اور اہل بیت میں۔ اہل بیت کون ہیں؟ عزیزان گرامی، مغل مسجد بمبئی کا یہ قدیم عشرہ مجالس، جس کا عنوان میں نے منتخب کیا اس برس، اور میرے عشرے کا عنوان یہ رہے گا، اگر زندگی رہی اور حیات رہی، اور یہ جو 10 مجلسیں ہیں جو آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے پیش ہوں گی، ان مجلسوں میں میرے عشرے کا عنوان رہے گا کہ ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں؟ اہل بیت کے ماننے کے پیچھے راز کیا ہے؟ اہل بیت کے ماننے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کی خدمات کیا ہیں؟ راہ اسلام میں اہل بیت کی خدمات کیا ہیں؟ مذہب کے لیے اہل بیت کی خدمات کیا ہیں؟ دین کے واسطے اہل بیت کی خدمات کیا ہیں؟ اہل بیت نے اللہ کے واسطے کیا کیا؟ اہل بیت نے رسول اللہ کے واسطے کیا کیا؟ اور اہل بیت نے جو امت محمد ہے ان کو کیا دیا؟ انشاءاللہ ان مجلسوں میں دھیرے دھیرے یہ باتیں آپ کے سامنے زیر بحث آتی رہیں گی، لیکن چونکہ آج پہلی مجلس ہے اور چاند رات ہے، لہذا تھوڑی دیر میں آج پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں اور اس کے بعد اپنی بات کو تمام کروں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے اہل بیت کے سلسلے میں آج پہلے دن بات ہو جائے۔ طہارت اہل بیت، پاکیزگی اہل بیت، اس کا ذکر انشاءاللہ کسی مجلس میں آئے گا، لیکن آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ کچھ بات اہل بیت کے سلسلے میں عرض کروں کہ اہل بیت کون ہے۔ اس لیے کہ یہ لفظ اہل بیت، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں، میرا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہ لفظ اہل بیت لفظ عربی کا ہے، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی لفظ ہے اہل بیت۔ صبح سے شام تک اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دن اور رات، مجلس میں، محفل میں، ہر جگہ
ہمارے کانوں سے اہل بیت کا لفظ ٹکراتا رہتا ہے، ہم لفظ اہل بیت بولتے رہتے ہیں، اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت۔ چونکہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اور جب سے ہماری فکر نے بیداری اختیار کی، تب سے ہمارے ذہن میں یہ لفظ آ رہا ہے، ٹکرا رہا ہے۔ چونکہ اتنا زیادہ صبح سے شام تک اس لفظ کو ہم سنتے رہتے ہیں، اہل بیت اہل بیت اہل بیت، کہ ہمارے ذہن میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں آتا کہ اہل بیت کون ہیں، اہل بیت سے مراد کیا ہے، اور اہل بیت کے معنی کیا ہیں، میننگ کیا ہیں اہل بیت کے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اہل بیت کے معنی پیش کروں، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ لفظ عربی کا ہے، جب میں نے اہل بیت کے معنی ڈکشنری میں دیکھے تو مجھے نظر آیا کہ اہل کہتے ہیں والوں کو اور بیت کہتے ہیں گھر کو۔ اہل بیت یعنی گھر والے، اہل بیت کا مطلب گھر والے۔ تو اہل بیت کو جب ہم نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تو اردو میں اہل بیت کا ٹرانسلیشن ہمارے سامنے آیا کہ گھر والے۔ تو چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، اردو زبان ہے، اور اردو میں ہم کو پتا چلا کہ گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں، تو فوراً ہمارے ذہن نے ایک دوسرا سوال پیدا کیا، ہمارے ذہن میں ایک دوسرا سوال آیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ گھر والے تو کس کے گھر والے، کس کے گھر والے، کون ہے جس کے گھر والوں کا حکم دیا گیا؟ تو میں نے تاریخ سے پوچھا، میں نے دریافت کیا، سوال کیا کہ تاریخ تو بتا کہ اہل بیت گھر والے کس کے گھر والوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ میرے گھر والے، آپ کے گھر والے، کسی مولانا کے گھر والے، کسی جناب کے گھر والے، کسی پروفیسر کے گھر والے، کسی شاعر کے گھر والے، کس کے گھر والوں کا ذکر ہے؟ تو تاریخ نے کہا ذرا زبان سنبھال کے بات کرو، گھر والے بے شک گھر والے ہیں، جو بھی گھر ہے اس کے رہنے والوں کو گھر والا کہا جاتا ہے، مگر یہ ہما شما، ہم اور آپ، کوئی جناب، کوئی مولانا، کوئی پروفیسر، کوئی بہت بڑے ڈاکٹر، کوئی بہت بڑے حکیم، یہ ان کے گھر والوں کی بات نہیں ہے۔ یہ جو قرآن نے لفظ اہل بیت استعمال کیا، یہ اہل بیت رسول ہیں۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ اہل بیت رسول ہیں۔ اچھا، یہ اہل بیت رسول ہیں؟ ان کا ہاں، یہ ہما شما کی بات نہیں ہے، رسول کے گھر والے، رسول کے گھر والے۔ اور ایک بیت اور بھی ہے عزیزوں، ایک لطیف بات ہے، ایک بیت اور بھی ہے، اور وہ بیت وہ ہے کہ جس بیت کے لیے خالق نے کہا کہ بیتی، میرا گھر، میرا گھر، اللہ نے اس کو اپنا گھر کہا، یعنی خانہ کعبہ۔ ان اول بیتی وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے واسطے بنایا گیا، انسانوں کی ہدایت کے واسطے بنایا گیا۔ تو ایک گھر اور بھی ہے، وہ گھر اللہ کا گھر ہے، اس لیے کہ رسول سے بڑی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات گرامی ہے۔ رسول سے بلند ذات اللہ کی ہے، جو کائنات کا خالق بھی ہے، کائنات کا مالک بھی ہے۔ جب ہم نے اللہ کے گھر کی جانب دیکھا تو اللہ کے گھر میں ہم کو ایک ہی نظر آیا، جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، جس کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی، تو آپ
چاہے کعبے سے نسبت دے کے اہل بیت کو سمجھ لیجئے، چاہے رسول کے گھر سے نسبت دے کے اہل بیت کو سمجھ لیجئے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اہل بیت، جب اہل بیت کی بات آئی اور کسی بڑے گھر کی بات آتی ہے تو بہت سے چھوٹے چھوٹے لوگ اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے تعلقات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے یہ فلاں رشتہ دار ہیں، ان سے ہمارا یہ تعلق ہے، ان سے ہمارا یہ تعلق ہے۔ تو جب چھوٹے چھوٹے عہدوں کے اندر لوگ دوڑتے ہیں رشتہ داریاں بتانے کے لیے اور سمجھانے کے واسطے، اور اپنی رشتہ داریاں لے جا کر کے اسٹیکر کی طریقے سے چپکانے لگتے ہیں، تو جو کائنات عالم و آدم میں سب سے بڑا ہے اللہ کے بعد، کیا اس سے لوگ رشتہ داریاں نہ بتائیں گے؟ اس سے رشتہ داریاں نہیں جوڑیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ میری بھی رشتہ داری ہے رسول سے، میری بھی قرابت داری ہے رسول سے؟ بے شک رشتہ داری ہوگی، قرابت داری ہوگی، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ رشتہ دار تو ہو سکتے ہیں، قرابت دار تو ہو سکتے ہیں، مگر اہل بیت میں نہیں ہو سکتے، اہل بیت میں نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جس کا گھر ہے ہم اسی سے کہیں کہ آپ ہی بتائیے کہ کون آپ کے اہل بیت میں ہے، آپ کے اپنوں میں ہے اور کون نہیں ہے۔ ہم نے رسول سے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، یا رسول اللہ آپ فرمائیے، آپ بتائیے کہ کون آپ کے اپنوں میں شامل ہے، کون آپ کے گھر والوں میں شامل ہے اور کون آپ کے گھر والوں میں شامل نہیں ہے۔ تو رسول نے جواب دیا کہ سنو، میں ایک بار نہیں 2 بار بتاؤں گا، ایک بار گھر کے اندر بتاؤں گا، دوسری بار گھر کے باہر بتاؤں گا کہ میرے اہل بیت میں کون ہے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن حضور سرور کائنات تشریف لائے اپنی بیٹی کے گھر، اور بیٹی سے کہا کہ میں کچھ ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا نے اپنی چادر باپ کو دی، اس لیے کہ باپ نے چادر مانگی تھی کہ بیٹی مجھے چادر دے دو، میں کچھ ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ بیٹی نے چادر دی، باپ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ مجھے پورا واقعہ آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا ہے، آپ کو معلوم ہے واقعہ حدیث قصہ، اور واقعہ قصہ آپ جانتے ہیں۔ رسول چادر اوڑھ کے لیٹ گئے کہ ایک مرتبہ سبط اصغر امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، تاریخ کہتی ہے۔ آئے، مادر گرامی کو سلام کیا، کہا مادر گرامی میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ماں نے جواب دیا کہ آپ کے نانا چادر اوڑھے حجرے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ نواسا نانا کے قریب پہنچا، نانا کو سلام کیا، نانا سے اجازت مانگی، نانا آپ کی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ رسول نے اجازت دی، کہا آؤ میرے لال چادر میں آ جاؤ۔ حسین چادر کے اندر آ گئے۔ امام حسن علیہ السلام تشریف لائے، ماں کو سلام کیا، فرمایا مادر گرامی میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ماں نے جواب دیا کہ آپ کے نانا حجرے میں چادر اوڑھے لیٹے ہوئے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام حجرے کے قریب چادر کے قریب پہنچے، نانا کو سلام کیا، نانا سے اجازت لی، نانا آپ کی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ نانا نے اجازت دی، آؤ میرے لال چادر میں آ جاؤ۔ حسین چادر میں داخل ہو گئے۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ بھائی اور داماد علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیت الشرف میں داخل ہوئے، شہزادی جناب فاطمہ زہرا کو سلام کیا کہ بنت رسول میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔
بی بی نے جواب دیا کہ ابوالحسن آپ کے بھائی چادر اوڑھے حجرے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ مولا علی قریب پہنچے، اپنے بھائی کو سلام کیا، بھائی سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ رسول نے اجازت دی کہ آؤ علی چادر میں داخل ہو جاؤ، آ جاؤ۔ لیجیے علی بھی چادر میں داخل ہو گئے۔ اب اس کے بعد وہ بی بی جن سے چادر لے کے رسول اوڑھ کے بیٹھے تھے، لیٹے تھے، وہ بی بی تشریف لاتی ہیں۔ شہزادی جناب فاطمہ زہرا تشریف لائیں۔ بابا جان آپ کی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ رسول نے اجازت دی کہ بیٹی اجازت ہے تم چادر میں آ جاؤ۔ لیجیے فاطمہ زہرا بھی چادر میں آ گئیں۔ ایک منٹ ٹھہریے یہاں پر اور ٹھہر کے غور کیجئے اور سوچئے کہ امام حسن علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کے اپنے نانا سے اجازت مانگی کہ نانا میں چادر میں آ جاؤں، آپ کی اجازت ہے؟ امام حسین تشریف لائے، انہوں نے آ کے سلام کیا، اجازت مانگی کہ نانا آپ کی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ رسول نے اجازت دی تو چادر میں آئے۔ مولا کائنات نے آ کے سلام کیا، اجازت لی کہ اے ابن عم آپ کی اجازت ہے کہ میں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آ جاؤ، چادر میں آ جاؤ۔ بیٹی جس کے دروازے پر آ کے خود رسول اجازت لیتا تھا، وہ رسول سے اجازت لے کر کے چادر میں داخل ہو گئی۔ اب چادر میں پنجتن ہیں، مگر میں اپنا مذہب بدل دوں عزیزان گرامی، اگر آپ ہمیں اس کے علاوہ کوئی واقعہ دکھائیے کہ حسن نے اجازت لی ہو اس کے بعد اپنے نانا کے پاس آئے ہوں، حسین نے اجازت لی ہو اس کے بعد اپنے نانا کے پاس آئے ہوں، ہمیں تو یہ ملتا ہے کہ مسجد میں رسول نماز پڑھا رہے ہیں، رسول سجدے میں ہیں، حسین چلتے ہوئے آئے، آ کے اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ گئے۔ نانا سے اجازت نہیں لی، اجازت لے کر کے نہیں آئے، پشت پر بیٹھ گئے۔ اور جبرائیل نے بھی آگے حسین کو پشت سے نہیں اتارا، رسول سے کہہ دیا کہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین اپنی خوشی سے نہ اتر آئے، جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ پنجتن ہیں، چادر میں پنجتن آئے۔ کون ہے؟ رسول ہیں، علی ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، امام حسن علیہ السلام ہیں اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک بی بی بھی چادر کا کونا الٹ کے پوچھتی ہیں، چادر کے قریب آ کے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ آپ کی اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں؟ تو رسول نے منع کر دیا، ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر چادر میں نہ آؤ۔ چادر میں آنے کی اجازت نہیں دلوائی، خیر پر ہونے کا سرٹیفکیٹ تو رسول نے دے دیا، مگر یہ نہیں کہا کہ تم چادر میں آؤ۔ بی بی ہیں، زوجہ ہیں، اہل بیت کی چاہنے والی ہیں، حسن حسین اور جناب فاطمہ اور مولا علی پر اپنی جان نچھاور کرتی ہیں، مگر ان کو بھی رسول اللہ نے چادر کے اندر آنے سے منع کر دیا، چادر کے باہر روک دیا۔ اور اللہ کی سرکار میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، فرمایا پالنے والے گواہ رہنا یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے گواہ رہنا یہی میرے اہل بیت ہیں۔ تو چلیے رسول نے اللہ کو گواہ کر کے بتا دیا کہ میرے اہل بیت میں کون کون ہے، یعنی اہل بیت میں خود رسول ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی آئے گا تو رسول باہر روک دیں گے، اس کے علاوہ کوئی داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے، اس کے لیے پرمیشن نہیں ہے، اسے روک دیا جائے گا کہ تم باہر کھڑی رہو، چادر کے باہر رہو۔ رسول نے اللہ کو گواہ کر کے بتایا کہ معبود پالنے والے گواہ رہنا یہ میرے اہل بیت ہیں،
یہی میرے اہل بیت ہیں۔ کون؟ رسول ہیں جو خود اہل بیت میں شامل ہیں۔ دائرہ اہل بیت میں، دائرہ اہل بیت میں رسول شامل ہیں۔ رسول کو آپ اہل بیت سے جدا نہیں کر سکتے، رسول کو آپ اہل بیت سے الگ نہیں کر سکتے، رسول اہل بیت میں شامل ہیں۔ علی اہل بیت میں ہیں، شہزادی بی بی جناب فاطمہ زہرا اہل بیت میں ہیں، امام حسن اہل بیت میں ہیں، امام حسین اہل بیت میں ہیں۔ تو گھر کے اندر ہمیں پتا چلا کہ بس یہ ہیں جو اہل بیت میں شامل ہیں، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ زوجہ ہے بے شک، مگر اس کی منزل چادر کے باہر ہے، اہل بیت کے باہر ہے، اہل بیت کے اندر نہیں ہے۔ یہ ہوئی ایک بات۔ اب آئیے بات آگے بڑھاؤں۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ ایک موقع تھا جب نصارائے نجران کٹ حجتی کر رہے تھے، نصارائے نجران بحث کر رہے تھے، رسول ان کو سمجھا رہے تھے، رسول ان کو قائل کر رہے تھے کہ عیسیٰ بندے ہیں، خدا نہیں ہیں، مگر ان کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو کٹ حجتی پر تھے، اپنی جگہ پر قائم تھے، رسول سمجھا رہے ہیں، ان کی بات ماننے پر تیار نہیں ہے۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن کی آیت آئی اور اللہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں۔ جب قرآن کی آیت اتری، من حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا لو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ یہ قرآن ہے عزیزان گرامی۔ آیت اترتی ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آئیں۔ رات کو آیت آئی، صبح حضور سرور کائنات اس عالم میں بیت الشرف سے برآمد ہوئے کہ گود میں چھوٹا شہزادہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن کی انگلی پکڑے ہوئے، اس کے پیچھے سر سے پیر تک چادر میں ایک بی بی ہیں، اور ان کے پیچھے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ میں اپنے تمام سننے والوں کو یہ بات بتا دوں اور آپ کے ذہن عالی میں رہے کہ دیکھیے عربی ایک بڑی زبان ہے، اور بڑی زبان کی بڑی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اور بڑی زبان میں بڑے بڑے ٹیکنیکل معاملات بھی کچھ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عربی ہے بڑی زبان ہے دنیا کی، اس میں جو صیغے ہیں وہ 3 ہیں، بقیہ زبانوں میں 2 ہیں، واحد اور جمع، سنگولر اور پلورل۔ ایک ہے تو سنگولر ہے، ایک سے زیادہ ہیں تو پلورل ہے، ایک ہے تو واحد ہے، ایک سے زیادہ ہے تو جمع ہے۔ مگر عربی زبان ایسی نہیں ہے، واحد ایک اس کے لیے الگ صیغہ ہے، تثنیہ 2 کے لیے استعمال ہوا ہے، جہاں پر 2 ہیں وہاں تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور 2 سے زائدہ ہیں، 1 واحد، تثنیہ 2، اور 2 پلس کے واسطے جمع کا صیغہ ہے۔ اب 3 یا 3 سے زیادہ جتنے بھی ہوں وہ جمع کا صیغہ۔ عربی زبان دنیا کی بڑی زبانوں میں ہے۔ رسول کو جو انویٹیشن بھیجا گیا وہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی جتنے بھی ہوں آپ لے کے آئیے، پابندی نہیں ہے۔
کبھی کبھی ہمارے گھروں میں بھی انویٹیشن آتا ہے، کبھی کبھی ہمارے گھروں سے بھی دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں. کسی ایک کو بلانا ہے تو ایک کا نام لکھا جائے گا. ایک صاحب کے 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، اگر ان کے 2 بیٹوں کو بلانا ہے تو ان 2 کا نام لکھ دیا گیا. اور اگر سب پوری فیملی کو بلانا ہے تو وتھ فیملی لکھ دیا، وتھ فیملی لکھ دیا کہ اب آپ کے گھر میں آپ کے بچوں میں جتنے بھی ہوں ان سب کو آپ لے کے آئیے. اب یہاں پر 1 2 3 4 کی قید نہیں ہے. 10 بچے ہیں 10 کو لے کے آئیے، 4 ہیں 4 کو لے کے آئیے، 2 ہیں 2 کو لے کے آئیے، 1 بچہ ہے 1 کو لے کے آئیے، آپ کو اختیار ہے. وتھ فیملی لکھ دیا گیا. قرآن انویٹیشن بھیج رہا ہے جمع کے صیغے میں کہ جتنے بھی ہیں ان کو لے کے آئیے، اپنے بیٹوں کو لے کے آئیے، اپنی عورتوں کو لے کے آئیے، اپنے نفسوں کو لے کے آئیے. مگر رسول جو لے کے جا رہے ہیں تو عورتوں کے لیے رسول واحد کے صیغے پر عمل کر رہے ہیں. ایک بیوی کو لے کے جا رہے ہیں. نفسوں کے واسطے رسول واحد کے صیغے پر عمل کر رہے ہیں، ایک کو لے کے جا رہے ہیں. اور بیٹوں کی منزل پر تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. 2 بیٹے ہیں ان کو لے کے جا رہے ہیں. یعنی عورتوں میں، بیٹوں میں، نفسوں میں رسول اللہ نے کہیں پر جمع کے صیغے کی ضرورت ہی نہ سمجھی. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، کہیں جمع کے صیغے کی ضرورت ہی نہ پڑی. ایک بیٹی، ایک نفس، 2 بیٹے. میں ہاتھ جوڑ کے رسول کی خدمت میں عرض کروں، یا رسول اللہ، امت تو آپ کی اور بیٹیاں مانتا ہے. جو امت کہتی ہے کہ آپ کی 1 سے زیادہ بیٹیاں تھیں، آپ ان کو کیوں نہ لے گئے؟ اور بھی بیویاں ہیں آپ کی چاہنے والی، ان کو کیوں نہ لے گئے؟ ایک بیوی کو لے کے گئے، بیٹی کو. اور بھی چاہنے والے صحابی موجود ہیں، لے کے جائیے. مگر رسول ان کو لے کے نہ گئے، صرف ایک علی کو لے کے گئے. بیٹوں میں حسن و حسین کو لے کے گئے. شاید رسول کا جواب آئے تمیز سے بات کرنا، یہ معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہے. اول تو یہاں پر جھوٹوں پر خدا کی لعنت دینے کا سوال ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجی جائے، لعنت کری جائے. تو جھوٹوں پر خدا کی لعنت کے لیے جو آئیں گے تو وہی آئیں گے جنہوں نے کبھی خود کو جھوٹ نہ بولا ہو. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، جنہوں نے کبھی خود کو جھوٹ نہ بولا ہو، جو سچے ہوں، جو صادق ہوں. پہلی بات تو اس سے پتا چلی کہ جو رسول کے ساتھ آ رہے ہیں یہ ایسے سچے ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ یہی وہ ہیں کہ جو اہل بیت رسول میں شامل ہیں. جب چادر کے نیچے بات آئی تو رسول نے انہی کو بلایا، جب میدان میں پہچنوانے کی بات آئی تو رسول انہی کو لے کے گئے. یہ ہیں اہل بیت عزیزان گرامی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، تمام طرح کی برائیوں سے دور رکھے اور پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے. عزیزان گرامی، انشاءاللہ ان مجلسوں میں ہمارے اور آپ کے درمیان یہ تمام باتیں زیر بحث آئیں گی. اور اس بات میں اصل یہ ہے جو لفظ اہل بیت ہے کہ ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں، اہل بیت کے ماننے کی وجہ کیا ہے. اس لیے کہ دیکھیے وہ اور ہوں گے جو رسول کو داخل اہل بیت نہیں مانتے،
لیکن ہم اللہ کے رسول کو، سرکار ختمی مرتبت کو اہل بیت میں داخل مانتے ہیں. دائرہ اہل بیت میں رسول اللہ شامل ہے. اور اہل بیت ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو پھیلایا اور اسلام کو بچایا. دین اللہ کا ہے، مذہب اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے، دستور اللہ کا ہے، بھیجنے والا اللہ ہے. اللہ نے دین بھیجا تو اللہ نے نہ کسی غیر کے ذریعے سے دین بھیجا ہے، نہ کسی غیر کے ذریعے سے دین کی حفاظت کی ہے. اللہ نے بھیجنے کے واسطے بھی اپنے ہی یہاں سے منتخب کر کے لوگوں کو بھیجا جو اللہ کا دین لے کے آئے، اور دین کی حفاظت کے لیے بھی دنیا والوں کی ضرورت نہیں پڑی، ادھر سے بھیجا جنہوں نے آ کے اللہ کے دین کی حفاظت کی ہے. اسی لیے تو جبرائیل ادھر سے قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، اور کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے. دین کے لانے والے بھی اہل بیت، اس لیے کہ رسول اہل بیت میں ہیں. میرے جملے سے آپ غلط مطلب نہ نکالیے گا. دین کے لانے والے رسول ہیں جو اہل بیت میں ہیں، اور دین کے بچانے والے اہل بیت ہیں. رسول اسلام کو پہنچا کے دنیا سے سدھارے تو مولا کائنات علی نے اسلام کو بچایا. رسول کے بعد علی نے اسلام کی حفاظت کی. سن 11 ہجری سے سن 40 ہجری تک، سن 11 ہجری سے سن 40 ہجری تک علی نے اسلام کو پھیلایا بھی ہے، اسلام کو بچایا بھی ہے. مگر کبھی خاموش رہ کے دین کو بچایا، کبھی تلوار کھینچ کے مذہب کی حفاظت کی، کبھی گھر کے اندر بیٹھ کے اسلام کی حفاظت کی، کبھی میدان میں نکل کے علی نے اسلام کی حفاظت کی ہے. اور جب علی دنیا سے سدھارے تو یہ کہتے ہوئے تشریف لے گئے، فزت برب الکعبہ، کعبے کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں، کعبے کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں. ہاں ہاں یا علی، آپ کامیاب کیوں نہ ہوں گے؟ آپ نے دین کو پھیلایا بھی ہے، دین کے بچانے کے لیے اپنی نسل رائے خدا میں چھوڑ دی ہے. عزیزان گرامی، لیکن ابھی بھی دین کو خطرہ تھا، ابھی بھی اسلام پر خطرے کے بادل منڈلا رہے تھے. مگر جب دین کی حفاظت کی بات آئی تو کبھی حسن نے صلح کر کے دین کو بچایا، اور اس کے بعد حسین نے جہاد کر کے دین کو بچایا. حسین نے کربلا میں تلوار چلا کے اسلام کو بچایا. عزیزوں، محرم کا آغاز ہو گیا. آج چاند رات ہے. سال بھر جن دنوں کا انتظار رہتا تھا وہ ایام آ گئے. اس لیے کہ ہماری تو خلقت ہی رونے اور رلانے کے واسطے ہوئی ہے. ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ ہم حسین کا ذکر کریں، حسین پر گریہ کریں، حسین پر ماتم کریں، حسین پر مجلس کریں، حسین کے لیے صف عزا بچھائیں جہاں پر حسین کا ماتم ہو. عزیزوں، محرم کا آغاز ہو گیا. بے شک ملک بھی یاد مناتے ہیں، ان لوگوں کی یاد ملک مناتے ہیں جنہوں نے ملک کو آزاد کرانے کے واسطے اپنی قربانیاں دی ہیں. وہ قومیں بھی اپنے لوگوں کی اور اپنے بزرگوں کی یاد مناتی ہیں جنہوں نے ان قوموں کو بچانے کے واسطے اپنی جانیں قربان کی ہیں. دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی علاقہ ہو،
چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ قومیں ہوں، چاہے وہ مذاہب ہوں، وہ اپنے اپنے ان بزرگوں کی یاد مناتے ہیں کہ جنہوں نے مذہب کے لیے، ملک کے لیے، علاقے کے لیے، زبان کے لیے، رنگ و نسل کے لیے اپنی قربانی دی ہے۔ یہ محرم بھی ایک قربانی کی یادگار ہے، یہ محرم بھی ایک قربانی کی یادگار ہے عزیزوں۔ یہ بھی ایک مہینہ تمام ہوا، آج جس کی آخری تاریخ ہے، یہ مہینہ تمام ہوا، اور کل سے جو نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، جس کی کل پہلی ہے، چاند رات ہے آج، یہ مہینہ، یہ دونوں مہینے قربانیوں کی یادگار ہیں۔ یعنی ذی الحج کا مہینہ جس کی آج آخری تاریخ ہے، اور محرم کا مہینہ جس کی کل پہلی تاریخ ہے، یہ دونوں مہینے دو قربانیوں کو یاد دلاتے ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ قربانی ابراہیم و اسماعیل کی یاد دلاتا ہے، محرم کا مہینہ قربانی حسین کی یاد دلاتا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ یاد دلاتا ہے کہ کوئی نبی زادے کے گردن سے چھری پلٹ گئی، محرم کا مہینہ یاد دلاتا ہے کہ نبی زادے کی گردن پر چھری چل گئی۔ ذی الحج میں حاجی جاتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں، مکے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، سفید رنگ کا لباس اوڑھتے ہیں، پہنتے ہیں لباس احرام، اس خوشی میں کہ نبی زادہ بچا ہے۔ محرم میں ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، سیاہ پوش ہوتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس لیے کہ نبی زادہ شہید ہوا ہے۔ وہ چھوٹے نبی ابراہیم کا بیٹا تھا، جس کی قربانی ناتمام قربانی ہے، اور وہ بڑے نبی محمد مصطفیٰ کا بیٹا تھا، جس کی قربانی بڑی عظیم قربانی ہے، جس کو کہا گیا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ قربانی حسین ذبح عظیم ہے۔ عزیزوں، ہم اسی کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے جس نے ڈوبتی ہوئی اسلام کی کشتی کو بچا لیا۔ اس لیے کہ اگر حسین نہ ہوتے، اگر حسین کی مجلس نہ ہوتی، اگر حسین کی عزاداری نہ ہوتی، اگر حسین کے نام پر آیا ہوا مجمع نہ ہوتا، تو یقین مانیے آپ، اسلام کی جو خوبصورت عمارت ہے یہ کب کی بوسیدہ اور پرانی ہو کے ختم ہو چکی ہوتی، کب کی پرانی ہو چکی ہوتی۔ بہترین قصر بنوایا آپ نے، بہترین محل بنوایا آپ نے، بہترین ولا بنوایا آپ نے، مگر وہ محل، وہ قصر، وہ پیلس، وہ ولا، ٹھیک ہے آج تو بہت اچھا لگ رہا ہے، بہترین ہے، رنگ روغن بھی ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ بھی ہے، گھر چمک رہا ہے، جگ 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 کر رہا ہے، لیکن اگر اسی گھر کو آپ اسی طرح چھوڑ دیجئے تو 10-20 برس کے بعد، 150 برس کے بعد یہی گھر دیکھنے کو دل نہیں چاہے گا۔ وہ دیواریں جو جگمگا رہی تھیں، وہ گھر جو جگ جگ کر رہا تھا، وہ پیلس اور قصر جس کو دیکھنے کے لیے نگاہیں ٹھہر نہیں پا رہی تھیں، وہی بوسیدہ ہونے لگے گا، وہی پرانا نظر آئے گا، وہی ایسا نظر آئے گا کہ دیکھنے کو دل نہ چاہے، ڈر لگنے لگے۔ لیکن اگر ہر سال اس عمارت کی دیکھ ریکھ ہوتی رہے، ہر سال اس عمارت پر وائٹ واشنگ ہوتی رہے، ہر سال اس عمارت کی پتائی ہوتی رہے، ہر سال
اس عمارت کی دیکھ بھال ہوتی رہے تو یقین مانیے ہمیشہ وہ پیلس، وہ قصر نیا نظر آئے گا، پرانا نظر نہیں آئے گا۔ اسلام ایک بہترین عمارت کا نام ہے، ایک بہترین قصر کا نام ہے، ایک بہترین ولا ہے، ایک بہترین محل ہے۔ مگر یہ بہترین قصر کھنڈر میں تبدیل ہو جاتا اگر حسین نہ ہوتے، کب کا اسلام بھلا دیا گیا ہوتا اگر کربلا نہ ہوتی، مذہب پر کب کی گرد پڑ چکی ہوتی اگر محمد کا نواسا نہ ہوتا، جس نے اپنی قربانی دے کے صبح قیامت تک کے واسطے اسلام کی اس طرح سے حفاظت کر دی کہ جب بھی دیکھو گے، جس زمانے میں دیکھو گے، جس حالات میں دیکھو گے، اسلام کا قصر جگمگاتا اور چمچماتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ حسین کی قربانی ہے، جہاں پر اسلام کے شیدائی مسلمان جمع ہوتے ہیں اور اس عظیم ہستی کی یاد مناتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جس نے کربلا کی دوپہر میں اسلام کو بچا لیا۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ چاند رات ہے، اور چاند رات میں ہمارا بھی دستور یہ ہے کہ ہم چاند دیکھتے ہیں تو چاند دیکھ کے بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور یہ درس و سبق ہم نے آل محمد سے سیکھا، یہ درس و سبق ہم نے اہل بیت سے حاصل کیا، اس لیے کہ ہمارے اماموں کا اور ائمہ کا دستور یہ تھا کہ جب وہ محرم کا چاند فلک پر دیکھتے تھے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، گھر میں صف عزا بچھا دی جاتی تھی، گھر میں نام حسین برپا ہوتا تھا، مجلس ہوتی تھی، گریہ ہوتا تھا، عزاداری ہوتی تھی، حسین کے مصائب بیان کیے جاتے تھے۔ یہ ہمارے ائمہ اور اماموں کا دستور رہا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ہمارے 8ویں امام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جو ہر سال آج چاند رات کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے۔ ہر سال اس واقعے کی یاد دلائی جاتی ہے۔ یوں تو چوتھے امام سے لے کے 11ویں امام تک، شہادت حسین کے بعد چوتھے امام سے لے کے 11ویں امام تک، ہر امام نے جب بھی محرم کا چاند دیکھا گریہ کیا، آنسو بہائے، صف عزا بچھی، مجلس ہوئی، ماتم ہوا، نواخوانی ہوئی، مرثیے پڑھے گئے، عزاداری ہوئی۔ اور آج ہمارا آخری امام جو ساکن غیبت ہے، یقیناً وہ حجاب غیب میں اپنے جد پر آنسو بہا رہا ہوگا۔ اے آقا، اے حضرت ولی عصر، اے ساکن غیبت، اے منتقم خون حسین، ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ چاہنے والوں کی تعزیت قبول فرمائیے، چاہنے والوں کا پرسہ قبول فرمائیے۔ آقا، آپ کے جد کا زمانہ آ گیا، آپ کے جد کے غم کا زمانہ آ گیا، ہمارے گھروں میں صف عزا بچھا دی گئی۔ آقا، اپنے جد کا پرسہ قبول کیجئے، اس بھرے گھر کا پرسہ قبول کیجئے جو بھرا گھر کربلا کی ایک دوپہر میں لٹ گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، تاریخ لکھتی ہے کہ ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، ان کی خدمت میں جناب دیبل حاضر ہوئے، دیبل خدائی، ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، گریہ کرنے لگے، آنسو بہانے لگے، اس لیے کہ محرم کا چاند فلک پر دیکھ کے آئے تھے، امام کی خدمت میں تعزیت دینے کے لیے آئے، پرسہ دینے کے واسطے آئے، آنسو بہا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ امام نے دیبل کو دیکھا اور فرمایا، دیبل، تم تو ہمارے ناصر ہو، تم تو ہمارے مداح ہو، دیبل تم تو ہمارے چاہنے والے ہو، دیبل
محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو گیا، مگر تم نے ہمارے جد کی شان میں مرثیہ نہیں کہا، تم نے ہمارے جد کی شان میں مرثیہ نہیں کہا۔ تو انہوں نے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آقا فرزند رسول ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو جائے اور میں آپ کے جد کی شان میں مرثیہ نہ کہوں۔ امام نے دعا دی، مرحبا یا دیبل، دیبل تمہارا شمار ہمارے چاہنے والوں میں ہو۔ لیجئے صف عزا بچھی، کرسی لا کے رکھی گئی، پردہ آویزاں کیا گیا، پردے کے پیچھے سیدانیاں جمع ہوئیں، ادھر امام تشریف فرما ہیں، امام کے چاہنے والے شیعہ موجود ہیں، اور امام نے دیبل کو حکم دیا کہ دیبل جاؤ، ممبر پر جاؤ، کرسی پر جاؤ اور جا کے مرثیہ پڑھو۔ دیبل ممبر پر آئے اور دیبل نے مرثیہ شروع کیا۔ دیبل کا مرثیہ تاریخ کے سینے میں موجود ہے، جس کا دل چاہے اٹھا کے دیکھ لے اور پڑھ لے۔ دیبل نے مرثیہ شروع کیا، اے بی بی، اے عالمین کی سردار، عورتوں کی بی بی، آئیے تشریف لائیے خاتون جنت، آ کے دیکھیے آسمان عزت کے ستارے کہاں کہاں بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ آفتاب کہاں کہاں آرام کر رہے ہیں۔ کوئی نجف میں سو رہا ہے، کوئی مدینے میں آرام کر رہا ہے، کوئی کاظمین میں سو رہا ہے۔ دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں، گریہ ہو رہا ہے، چاہنے والے آنسو بہا رہے ہیں۔ دیبل نے مرثیہ تمام کیا، دیبل کا مرثیہ ختم ہوا تو امام نے دیبل سے کہا، دیبل اس مرثیے میں میری طرف سے ایک شعر کا اضافہ کر لو۔ دیبل نے ہاتھ جوڑے، کہا فرزند رسول حکم دیجئے، آپ کیا شعر ہے؟ تو امام نے ایک شعر پڑھا، کہا دیبل یہ شعر ہے میری طرف سے بڑھا لو۔ اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ کوئی کربلا میں سو رہا ہے، کوئی کاظمین میں آرام کر رہا ہے، کوئی مدینے میں سو رہا ہے، کوئی نجف میں آرام کر رہا ہے، اور کوئی ان سب سے دور سرزمین طوس پر آرام کر رہا ہے، سرزمین طوس پر سو رہا ہے۔ لیجئے دیبل نے پڑھ تو دیا مرثیے میں وہ شعر، لیکن ہاتھ جوڑ کے امام سے عرض کی، آقا میں تو آپ کے گھرانے کا پرانا خادم ہوں، میں تو آپ کے گھر کا پرانا مداح ہوں، اے مولا مجھے نہیں معلوم کہ سرزمین طوس پر آپ کے گھر کے کون سے بزرگ آرام کر رہے ہیں، طوس میں کون سو رہا ہے، میں نہیں جانتا۔ امام نے جواب دیا، دیبل تم صحیح کہتے ہو، تمہیں نہیں معلوم، طوس میں میری قبر بنے گی، طوس میں دفن کیا جاؤں گا۔ لیجئے دیبل نے دوبارہ وہ شعر پڑھا تو پردہ الٹ کے کنیز باہر آئی۔ دیبل اب دوبارہ نہ پڑھنا، امام رضا کی بہن کو غش آ گیا۔ میں کہوں گا امام رضا کی بہن، آپ اپنے بھائی کی مصیبت کا ایک شعر نہ برداشت کر سکیں۔ ہائے کربلا میں زینب کی خبر لیجئے، جن کے سامنے بھرا گھر لٹ گیا، جن کے سامنے بھائی کے گردن پر خنجر چلا، جن کے سامنے بھتیجے کے سینے پر برچھی لگی۔ ہائے زینب کیا کرے، ایک دو پہر میں بھرا گھر لٹ گیا۔